فاروق نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک صدق اللہ العظیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہی تمنا رہتی کہ میری شہادت ہو اور شہادت بھی مدینہ طیبہ کے اندر ہو۔ حضرات صحابہ اکرام بعض اوقات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا سنتے تو حیران ہوتے ہیں کہ کیسی امیر المومنین دعا مانگ رہے ہیں کہ شہر بھی مدینے کا ہو اور شہادت بھی ہو، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہاں تو کوئی نہ جنگ ہے، نہ جہاد ہے، نہ قتال ہے، یہ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ عجیب کیفیت ہوتی صحابہ کی، لیکن صحابہ خاموش رہتے اپنے حساب سے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہی، تو اس سے پہلے دوستو اس کا تھوڑا سا پس منظر سمجھ لیں کہ یہ واقعہ رونما کیسے ہوا۔ تو یاد رکھیے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر صحیح سلامت زندگی سے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت مغیرہ نے امیر المومنین سے اجازت طلب کی کہ یا امیر المومنین، ایک غلام ہے جو بڑا کاریگر ہے اور بہت اچھی چیزیں بنانا جانتا ہے، تو لہٰذا میں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں مکاتبت کے طور پر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت تو نہیں دی پہلے، کیوں کہ حضرت کا یہ طریقہ تھا کہ جو اجنبی اور بے مذہب جو لوگ ہوتے تھے ان کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا مدینہ طیبہ کے اندر۔ لیکن حضرت مغیرہ کا اصرار کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کام شروع کیا، اور جو ابتدا کے اندر ان کی مکاتبت طے ہوئی تو وہ تو طے ہو گئی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شکایت لے کے آیا کہ اے امیر المومنین، میرا جو آقا ہے یعنی حضرت مغیرہ وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ پیسے لیتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین نے پوچھا کہ تو کام کون سا جانتا ہے؟ تو اس نے اپنے کام بتایا، میں ترکھان ہوں، لوہار ہوں اور کاریگری کر لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے بات کی تو حضرت عمر فاروق فرمایا اس نے تو آپ سے صحیح پیسے مانگے ہیں، کوئی زیادتی والی بات نہیں کی ہے، کیونکہ تو اچھا کاریگر ہے اور اچھے پیسے کما سکتا ہے۔ تو جب یہ بات کی تو اس کو بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے اپنا غصہ ظاہر نہیں کیا، بس غصہ اندر اندر رکھا۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دوران اس سے بات چیت کی کہ تو بڑا کاریگر ہے، بڑی چیزیں جانتا ہے، تو لہٰذا مجھے بھی ایک چکی بنا کے دے جو ہوا کے ساتھ چلے اور ہمارا نظام چلتا رہے۔ تو اس نے اسی دوران جواب میں ایک ایسے لہجے میں جواب دیا، کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، میں آپ کو ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ دنیا جب تک رہے گی وہ یاد رکھے گی کہ واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے چکی بنا کے دی ہے۔ تو وہ باتیں کرتے کرتے اپنی باتیں ختم کر کے چلا گیا۔ جو محفل مجلس تھے ان کو حضرت عمر فاروق کی فراست نے بتایا کہ لوگوں، یہ جو غلام آپ نے دیکھا نا ایسی باتیں کر رہا تھا، یہ حقیقت میں مجھے قتل کی ایک دھمکی دے رہا تھا، مجھے قتل کرے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آئے بھی یہ کیسی بات ہے، وہ یہ بھی سوچا کہ اس کو باہر نکال دیں، شاید کہیں قتل نہ کر دیں، لیکن یہ کوئی قرآن کی اور حدیث کی قطعی دلیل نہیں تھی اس کے بارے میں کہا جاتا کہ یہی بندہ، کیوں ایک گمان تھا، خیال تھا، فراست تھی، اس اعتبار سے حضرت نے کہا۔ لیکن حضرت نے اپنی فراست کی ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود بھی حضرت نے اس سے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، ایسا معاملہ نہیں کیا کہ اس کو شہر سے نکال دیا جائے یا اپنی حفاظت کے لیے باڈی گارڈ رکھ دیے جائیں، یہ سارا کوئی معاملہ نہیں کیا، اللہ کے توکل پہ رہے۔ کیوں کہ یاد رکھیے دوستو، یہ اسلام کا نظام ہے، اسلام کسی کو گمان کی بنا پر نہ سزا دیتا ہے، نہ قتل کراتا ہے، نہ علاقہ در بدر کراتا ہے، بلکہ اس کو رہنے دیا، کچھ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کو یہ معلوم ہو گیا۔ تو بہرحال باتیں چلتی رہیں، وقت گزرتا رہا۔ اسی سال حج تھا، حج کے موسم میں واپس آ رہے تھے تو ایک مقام ہے، حضرت نے تقریباً
مکہ سے 100 کلومیٹر کر کے ایک مقام آتا ہے، حضرت نے وہاں پڑاؤ ڈالا، کچھ دعائیں مانگی، اور بعض وقت حرم کے اندر بھی دعائیں مانگتے رہے۔ تو پھر وہی حج سے واپس آنے کے بعد تقریباً دعائیں تو اکثر اوقات مانگتے رہتے صحابہ اکرام یہی سمجھتے کہ انہوں نے دعائیں مانگی۔ تو بہرحال آ گئے اور اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر فرما۔ ادھر سے یہ دعائیں مانگ رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے پہاڑ یا سیبرا اسکن، ٹھہر جا، تیرے اوپر 2 شہید ہیں اور ایک نبی ہے۔ تو ان میں سے حضرت عثمان اور حضرت عمر فاروق بھی اس وقت تھے، لیکن اس وقت حضرت عمر فاروق کے ذہن میں سے ساری باتیں نہیں تھیں، لیکن یہ یقین تھا کہ میں شہادت کی موت مروں گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو بہرحال وہ چلا گیا، دن چند گزر گئے، تو تقریباً ذی الحجہ کی 26ویں تاریخ تھی ذی الحجہ کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے صبح کی۔ تو یہ ایک جو یہودی اور عنانی النسل فارسی غلام تھا، یہ بھی نماز میں شریک ہوا اور پہلی صف میں آیا۔ پہلی صف میں تھا، لیکن اس کے کپڑوں کے اندر خنجر موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے جیسے تلاوت مکمل ہوئی، سورۃ فاتحہ مکمل ہونے کے بعد اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ہی دم سے 6 وار کیے، اور 6 واروں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا، اور اتنے زخمی ہوئی کہ اس زخم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، اور گرنے کے بعد مختصراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نماز مکمل کرائی۔ نماز مکمل ہوتی ہے اور پیچھے سے یہ بھاگنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی صفوں کو ایسے سیدھا کیا ہوا تھا کہ درمیان میں کسی قسم کا خلا نہیں تھا، اس کا نکلنا محال تھا۔ تو وہ ایسے جب نکلنے لگا، صحابہ نے کچھ روکا تو اس نے ان صحابہ کو خنجر مارا۔ تقریباً اسی دوران اس نے حضرت عمر فاروق کو وار کرنے کے بعد واپس جب بھاگنے لگا تو تقریباً 13 آدمیوں کو زخمی کیا، اور زخمی میں سے فوراً اسی موقع پر 7 آدمی تو اسی نماز کی حالت یعنی پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے اسی کی خنجر کی وجہ سے، اسی وقت کے اندر۔ باقی جو بچے تو اس کے بعد وہ بیچارے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز مکمل کرنے کے بعد اٹھا کے گھر لے گئے صحابہ کرام، گھر پہنچایا، کچھ نہ کچھ ڈاکٹر حکیم طبیب بلائے تو انہوں نے علاج کیا۔ تو علاج کرنے کے اندر جب کھانے پینے کے لیے کچھ دیا تو جب پانی ڈالتے منہ سے تو آنتھیوں سے باہر نکل جاتا تھا، اور اسی طریقے سے دودھ کا پیالہ ڈالتے، دودھ دیتے تو وہ بھی آنتھیوں سے باہر نکل جاتا، کوئی جان سنبھلنے کی نہیں تھی۔ 26 ہو گئی، 27 کا دن آ گیا، 28 کا ہوا۔ تو 28 کا دن ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرا بچنا محال ہے، میں کہہ رہا ابھی شہید ہو جاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ہوش میں آیا تو اپنے دوستوں سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کہ یارو مجھے پر وار کرنے والا، مجھ پر یہ خنجر چلانے والا کون آدمی تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غلام ہے جو ایرانی النسل ہے، اس نے اب پر وار کیا۔ تو حضرت فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، قسم ہے اللہ کی جو رب ہے کعبہ کا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد رسولک۔ تو یہ دعا قبول ہو گئی کیونکہ میرے ہاتھ مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگ آلودہ نہیں ہوئے میرے خون سے، بلکہ ایک کافر تھا، ایک منافق اور کافر آدمی تھا جس کے خون سے میرے یعنی کہ خنجر مجھے لگائے گئے۔ تو بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 28 کے دن ہوتا ہے تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں کہ جا اماں عائشہ صدیقہ سے میرے لیے اجازت لے کے آ کے قبر کے اندر مدینہ مسجد نبوی جو ہے روضہ رسول کے اندر مجھے قبر کی جگہ دی جائے، کیونکہ میرے دوست دونوں تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ رہوں۔ جب اماں عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں تو اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ بیٹے، میں نے تو اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی، لیکن اب آ گیا عمر کی مانگنے کے لیے تو میں اب اجازت دیتی ہوں، میں اپنے اوپر عمر کو ترجیح دیتی ہوں، لہٰذا میری طرف سے اجازت ہے۔ واپس آ گیا، خوشخبری لائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سائڈ میں جگہ مل گئی ہے قبر کی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹے یہ نہیں کہ شاید بیوی اماں عائشہ صدیقہ یہ میرے حیا کی شرم
کی وجہ سے کہ عمر امیر المومنین ہیں، جب میں ختم ہو جاؤں، فوت ہو جاؤں تو اس کے بعد دوبارہ چارپائی اماں عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ رکھ کر بعد میں اجازت طلب کروں۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی طریقے سے دفن کیا گیا۔ یہ مختصر واقعہ ہم نے آپ سے شیئر کر دیا۔